پاکستان، میں پاکستان کے آئین کا دفاع کروں گا، میں پاکستان کے آئین کا تحفظ کروں گا، میں پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا۔ اب یہ حلف سے روگردانی ہے، اور ابھی تک عدالت نے 28 تاریخ یعنی آج کے دن رات 12 بجے تک کی مہلت دی تھی کہ تقریب حلف برداری منعقد کروائی جائے، مگر کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ آپ جب طے کر لیں کہ ہم نے آئین کو پامال کرنا ہے، آئین شکنی کرنی ہے، تو پھر وہ آئین کی شک ہو، وہ قواعد و ضوابط ہوں، وہ عدالت عالیہ کا آرڈر ہو، آپ کے لیے کوئی چیز مانی نہیں رکھتی، کیونکہ آپ نے ایک شخص کی اطاعت کی قسم کھائی ہے جس کا نام عمران نیازی ہے۔ وہ آپ کو سیاہ کرنے کا کہے، سفید کرنے کا کہے، آئین توڑنے کا کہے، ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کرنے کا کہے، آپ اس کا حکم بجا لائیں گے، کیونکہ اس نے 4 دن آپ کو گورنر ہاؤس میں رہنے کا موقع دیا ہے۔ آپ ایسے آدمی ہیں۔ اور آج لا قانونیت کی جو یہ پچھلے 27 دن سے ایک روش چل پڑی ہے، اس کی ایک کڑی آج ہم نے پھر دیکھی۔ ہم نے اپنے 197 ممبر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکٹھے کیے ادھر ماڈل ٹاؤن میں جدھر آپ تشریف فرما ہیں، اور ہم نے تیاری کی کہ ہم پنجاب اسمبلی جائیں گے اور تحریک عدم اعتماد جو سپیکر کی ہے اس پہ دیکھیں گے کہ کیا کارروائی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ ڈپٹی سپیکر کون ہے، وہ دوست مزاری ہے، وہ کوئی اور آدمی ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ڈپٹی سپیکر کی چیئر نے آئین شکنی کرنے سے انکار کیا۔ ڈپٹی سپیکر کی چیئر نے قواعد و ضوابط کے مطابق الیکشن کروائے، اور جو حملہ ان پر کیا گیا پرویز الہی صاحب کی ایما پر اور ان کے اشاروں پر، انہوں نے ان سے گھبرا کے تو اجلاس ملتوی نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن فی الفور ہونا ہے۔ 28 آج 1 مہینہ ہو گیا، 28 مارچ کو وزدار صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، 1 اپریل کو منظور ہوا تھا، الیکشن فی الفور ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو سکا۔ اب آج جو اجلاس بلایا گیا تو میری اطلاع یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ایک ڈھونگ رچایا، اور انہوں نے اجلاس سے بھاگنے کے لیے بہانے بازی کی۔ ابھی تک جو ان کی میڈیا پہ ٹاک آئی ہے، جو ان کے ٹکر آئے ہیں، جو انہوں نے عوام میں بات کی ہے، کوئی ایک وجہ نہیں بتا سکے کہ اجلاس ملتوی کرنے کی قانونی وجہ کیا ہے۔ اجلاس بلاتے ہیں، سرکاری خرچ ہوتا ہے، پورا سسٹم موو کرتا ہے، یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے پنجاب اسمبلی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کل یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ میڈیا کے نمائندوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بھائی کیوں؟ یہ آپ کا ذاتی گھر ہے، یہ پنجاب کی مقننہ ہے، لاکھوں ووٹ لے کر عوامی نمائندے یہاں پہ آئے ہیں، عوام کا یہ حق ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کی پروسیڈنگز لائیو دیکھیں، یا آپ کے کیمروں کی آنکھ سے ان کو پتہ لگے کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ اب ان کے اراکین کی تعداد آج 140 تھی، 15 لوگ عمرے پہ ہیں، شہر سے باہر ہیں۔ جب انہیں اطلاع ملی کہ ادھر ماڈل ٹاؤن میں 197 لوگ ہیں، اپنی گنتی کی تو گنتی پوری نہیں تھی۔ اب نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی۔ ان کو پتا تھا کہ جب میں ہاؤس میں دیکھوں گا کہ 197 ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں اور 130-40 ادھر بیٹھے ہیں، تو پہلے قرارداد منظور ہونی ہے تحریک عدم اعتماد کی، آئیز اور نوز کی آواز لگنی ہے، تو اس کاؤنٹ پہ میں ہار جاؤں گا اور ووٹنگ کی طرف معاملہ نہیں جائے گا۔ آپ پڑھ لیں، یہی قانون ہے۔ اور اگر چلیں کوئی دھاندلی دھونس کر کے ووٹنگ تک معاملہ جاتا بھی ہے تو میں رزلٹ ٹیمپر نہیں کر سکوں گا۔ اگر ان کا یہ خیال تھا کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے کہوں گا کہ نہیں میرے 197 ہیں، آپ کے 130 ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ آج میڈیا کے بغیر ہم اندر نہیں جائیں گے۔ یہ بدترین سینسرشپ ہے جس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب اجلاس بھی خود بلایا، اپنے دستخطوں سے بلایا، اس کا ایجنڈا بھی خود جاری کیا، اور اجلاس کے عین وقت پر اجلاس 16 تاریخ تک ملتوی کر دیا۔ یہ قانون ہے یا آپ کے گھر کی باندھی ہے؟ آپ کا جب دل کرتا ہے آپ منمانی کرتے ہیں۔ ہم آج یہ مطالبہ رکھنے آئے ہیں کہ ایک سپیکر جو وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہار چکا، جس پہ ہائی کورٹ کے آرڈر نے کہا کہ چیف منسٹر الیکٹ حمزہ شہباز شریف صاحب کو اوتھ دیا جائے، وہ ہارا ہوا شخص اب سپیکر کے تحریک عدم اعتماد سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے ہیں، ہمارے پاس اراکین کی جو تعداد چاہیے وہ پوری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ہمارا مطالبہ اب یہ ہے کہ فی الفور
पंजाब असम्बली का इजलास आज ही बुलाया जाए, और आपने डिप्टी स्पीकर के तरीके अदम एतमाद करनी है, आप करें नंबर पूरे 186। आपने 186 वोट डलवाने हैं तो डिप्टी स्पीकर ने रुखसत होना है। हमारे पास अल्लाह के फजल से 197 हैं। उस नाते से हम ये मुतालबा रखते हैं कि स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद फिलफौर पंजाब असम्बली में टेबल की जाए। वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, वो स्पीकर के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके वो कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद ना टेबल हो ना वोटिंग की जाए। चौधरी साहब, ये कोई इस मुल्क में कोई आइन है, कोई कानून है, कोई ज़ाब्ता है। इलेक्शन से मत भागें, हार जीत होती रहती है, हम भी हर वक्त नहीं जीतते। सियासी महाज है, सियासी लोग हैं, हारते इज्जत से घर चले जाते हैं। 2008 की गवर्नमेंट में गवर्नर राज लगा पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब दफ्तर बैठे थे, एक टिकर चला कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया गया। खुदा शाहिद है, गाड़ी लगवाई प्राइवेट, गाड़ी में बैठ के अपने डिफेंस के घर चले गए। पनामा की जजमेंट आई, हम घर चले गए। आपको कोर्टें कह रही हैं, आपके खिलाफ मुकन्ना कह रहा है कि आपका इख्तियार नहीं है अब, मगर आप बजिद हैं कि मैंने इक़्तिदार में रहना है। तो आज परवेज़ इलाही साहब ने अपनी यकीनी शिकस्त को देखते हुए जो राह फरार इख्तियार की और हमें मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, इस उम्र में, किसी उम्र में भी मक्कारी जो है वो अच्छी बात नहीं होती। किसी उम्र में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मकर फरेब नहीं करना चाहिए। मगर आप एक ज़ीरक सियासतदान हैं, एक सियासी ख़ानदान घराने से आपका ताल्लुक है, आपको तो इस उम्र में बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहिए। मैं उस पर नहीं जाऊँगा पिछले इजलास पे क्या हुआ, वो पूरी कौम ने देखा आपने जो मामलात किए, बट आप खुदारा बस करते। हमने ये भी फैसला किया है और हमारी फेडरल गवर्नमेंट से आज बात हुई है कि आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ हमारी दरख्वास्त है फेडरल गवर्नमेंट से, और हमने ये बाज़ाब्ता तौर पे आज उनको ये रिक्वेस्ट डाल दी है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई अमल में लाई जाए। और हम इंशाल्लाह पूरा जोर देंगे कि स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आए, और जो हल्फ बर्दारी के मामलात हैं, आज रात 12 बजे तक टाइम है हुकूमत के पास, गवर्नर के पास। हुकूमत तो खैर अब है नहीं, तो वो नहीं करते, तो हमने अपनी कानूनी मशावरती टीम बिठा दी है। आज उस पर मशावरत करके अगले लाहे अमल का इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। मैं मलिक अहमद खान साहब से मुल्तमस हूँ कि वो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जराइम की फ़हरिस्त छोटी नहीं है, जराइम की फ़हरिस्त बहुत तवील हो गई है, और ये सिलसिला सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये वफाक से शुरू हुआ है, और इसके अंदर सिर्फ एक आदमी जुर्मदार नहीं है, इसमें शरीक जुर्म वो तमाम लोग हैं जो नोदोपुर मौजूद थे, जो इस आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए, और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब वंस यू डू वन रॉन्ग, एक गलत आपने कर ली है, तो उस एक गलती के ऊपर आप बार बार गलत करते चले जा रहे हैं, और ये गलत आप इस सियासी निज़ाम के साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन आइन पाकिस्तान के साथ जो आप गलत कर रहे हैं वो अनअटेंडेड नहीं जाएगा। आइन की जो आइन को ये जिस तरीके से आपने पामाल किए है, इसकी सज़ा आइन के अंदर मौजूद है, और अब हमारी ये अपनी पार्टी से और वफाकी हुकूमत से इस चीज़ पर मशावरत है, और हम पहले भी इस चीज़ के एडवोकेट थे। ज़ाती हैसियत में मैं तो था कि ये जो आइन शिकन लोग हैं, इनके खिलाफ मुकदमात कायम होने चाहिए। आइन शिकनी, जब हम पिछली बार आपके साथ बैठे तो तब भी ये बात हुई थी कि आइन शिकन सिर्फ कोई एक आमिर नहीं होता कि वो आइन को आके किसी वजह से सबवर्ट करे या एब्रोगेट करे। तो ये वो सिलसिला नहीं है कि वो सिर्फ एक किसी ऐसे शख्स ने किया जो कि कोई आमरीत के लबादे में आया। ये फाशिस्ट भी करते हैं, ये फाशिस्ट का लबादा है जो तहरीक इंसाफ का, जो जमहूरियत के लबादे में एक फाशिस्ट मौजूद है, और वो कर क्या रहे हैं। पहला जुर्म, कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग। हमारे नज़दीक डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली मुजरिम है इस चीज़ के। उसके बाद वज़ीर आज़म की वो गैर आइनी एडवाइस, मुजरिम है इस बात के। नेशनल असम्बली जो कि एक मैंडेट का हाउस है, उसको तोड़ने की एडवाइस करना गैर आइनी तौर पे, ये वो जुर्म था। सदर आरिफ अलवी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो अंडू हुआ, तो ये जुर्म था, जुर्म है, और इसकी सजा भी है।
ہم نے وفاقی حکومت کے سامنے یہ اپنا مدعا رکھا ہے کہ ان جرائم کے ساتھ ساتھ یہ جرائم جو پنجاب میں سرزد ہو رہے ہیں، یعنی آپ آئین کو جب چاہیں سبورٹ کر دیں، جب چاہیں اس کی جو منشا ہے آئین کی، جو اس نے تقاضا کیا ہے، اس کو آپ تسلیم نہ کریں، پورے ملک کے نظام کو آپ ہوا میں معلق کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آئین یہ تقاضا کرتا ہے کہ انتخاب وزیر اعلیٰ کا، جب پچھلے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا تو فورتھ ود شیل، یہ دو الفاظ، ان کا اگر کوئی اور مطلب احمد اویس صاحب کے پاس ہے تو ہمیں بتا دیں۔ غلط اپنے حصے کا سوراخ اس کشتی میں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس دن سے ایک ریسٹرینٹ کے موڈ میں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سیاسی تلخی کو اس حد تک بڑھا دیتے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا۔ میں نے 3-4 موقعوں پر اس بات کا اظہار آپ کے ساتھ کیا اور بار بار اس بات پہ I'm convinced on it کہ اگر آپ ایک غلط کیے کی سزا نہیں دیں گے تو پھر آپ کے کمپلیسز بڑھتے جائیں گے، آپ کے جرائم کی فہرست بڑھتی جائے گی۔ اسپیکر کے الیکشن پہ، جیسے وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں انہوں نے ایک کرمنل ڈیلے کیا، آج صوبہ 30 دن سے پبلک مینڈیٹ کے بغیر ہے۔ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ جب آئین پاکستان کہے کہ رائٹ ٹو فارم دا گورنمنٹ اس کا ہے جس کے پاس میجورٹی ہے؟ اگر یہ بات درست نہیں ہے کہ ایوان کی اکثریت اس وقت حمزہ صاحب کے ساتھ ہے اور وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ کس بنا پر ان کا اوتھ ایڈمنسٹر نہیں کر رہے؟ یہ ایک آئین شکنی ہے۔ آپ کے خلاف نو کانفیڈنس کی موو بطور اسپیکر آئی ہے۔ تقاضا یہ ہے آئین کا اور رولز آف پروسیجر کا کہ 7 دن کے اندر اس کے اوپر ووٹ اور بیلٹ ہوگا، آپ نہیں کر رہے۔ یہ بھی ایک آئین شکنی ہے۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ اپنی مرضی کے تئیں آپ یہ فیصلے کرتے رہیں اور ان عہدوں کا ناجائز استعمال کرتے رہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص ایسی پریکٹس کرے جو میل پریکٹس ہو عہدے کے استعمال سے، اس کے خلاف تو پیکا پیڈا کے اندر سزائیں موجود ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آئینی عہدے پر کوئی شخص بیٹھا ہو اور آئین کے اندر سزا موجود ہو اور اس کو سزا نہ دی جا سکتی ہو؟ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا نہیں۔ آپ یہ اس چیز کی خاطر جمع رکھیں۔ مجھے یقین کامل ہے، بالکل ایسے جیسے 1 2 3 ABCD اس طرح سے میں کنونسڈ ہوں کہ جیسے بار دن کے وقت روشنی اور رات کو اندھیرا، کہ ان عقل کے اندھوں کو ساون میں بالکل وہ ہرے والی بات ہے۔ یہ رات کے 12 بجے تک یقیناً احمد اویس صاحب کی ایڈوائس پہ رہیں گے۔ یہ جو اسپیکر پرویز الہی ہیں، یہ ایک ایسے شخص کی ایڈوائس پہ رہیں گے جس کی شاید ایک واجبی سی تعلیم تھی اور اس کو پتہ نہیں کہاں سے وکالت کا لائسنس ملا، اور وہ بھی ان کو رانگلی ایڈوائس کرتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اسپیکر صاحب آپ کو اور گورنر صاحب کو اس ملک کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ زیادتی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کا ایک ایکٹ ایک جرم کے اندر اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج یہ جو اسپیکر کا انتخاب ڈپٹی اسپیکر کا تھا، نمبرز پہ آپ دوڑے، اسپیکر پہ کل آپ نمبرز پہ دوڑیں گے۔ میجورٹی از دا کی ورڈ، میجورٹی کا فرق ہے۔ اگر آپ کے پاس میجورٹی ہوتی، آپ کامیاب ہوتے۔ ہم نے خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کی اس فتح کو جب آپ نے حاصل کی تھی، جب آپ اسپیکر الیکٹ ہوئے تھے، ہم نے تسلیم کیا تھا۔ ہماری پارٹی کے اندر سے کچھ ووٹس آپ کے ساتھ گئے تھے۔ اگر ہمارے کچھ دوستوں کے اس وقت کچھ معاملات تھے ود آر پولیٹیکل، ہم نے اپنی مینجمنٹ کے ساتھ ان کے اگر کوئی گریوینسز تھے یا ان کے کوئی ایسے معاملات تھے، اللہ کا شکر ہے آج ہماری پارٹی کا کوئی ایک رکن بھی اپنی پارٹی سے ہٹ کے ووٹ دینے کو تیار نہیں۔ اور ایک طرف تحریک انصاف ہے۔ کون آدمی جو جمہوری سوچ رکھتا ہوگا وہ فاشسٹ رویے کے ساتھ چل سکتا ہوگا؟ کون آدمی، جب آپ کل دیکھیں، میں نے کل سنا ہے یہاں پہ لاہور میں کہیں پر وہ تو قریب ہے کہ پیغمبری کا دعویٰ کر دے۔ آپ سب نے سنا ہے، میں نے خود سنا کہ ایک نیم پاگل شخص اس ذات اقدس کے ساتھ حوالہ دیتے ہوئے، بات کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ کس پیغام کی مماثلت کس پیغام کے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ کہاں تک جائیں گے؟ خود پسندی، انا پرستی کا بت اتنا بڑا ہو گیا، سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیسا نظام آپ اس ملک کے اندر قائم کر رہے ہیں؟ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کا آئین ایک صرف
नुक्तों का मजमूआ है, जब चाहेंगे फाड़ कर फेंक देंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतें ये हक रखती हैं कि आपकी इस आइन शिकनी पर आपके खिलाफ कार्रवाई करें, और ये अब इंशाअल्लाह अजीज बहुत जल्द होगी। यू हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ दैट। ये आप देखेंगे कि जो आइन शिकनी आपने चंद दिन के इक्तदार की खातिर, हमारी जदोजहद असूली है, जमहूरियत में सियासी इंतकाम आपने लिया, प्रोसिक्यूशंस के बजाय परसिक्यूशंस आपने की, नॉन डिलीवरेंस आपकी थी, डिस्ट्रस्ट आपकी पार्टी का आप पर था, कोर्ट के ऑर्डर्स को आपने बिल्कुल हवा के अंदर उड़ाकर फेंका, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमलावर आप ऐसे तरीके से हुए कि उसी बेंच पर बैठ के सुप्रीम कोर्ट को आपको बताना पड़ा कि आपने क्या गलत किया है। नॉट जस्ट ऑन वन काउंट, मल्टीपल काउंट्स। अगर आपके खिलाफ कोई फैसला दे तो आप उसको उठाकर खड़ा कर देते हैं कि ये मेरे खिलाफ फैसला दिया है तो इसने तौहीन इमरान कर दी है। व्हाट नॉनसेंस! किस हद तक ये मजाक रहेगा? आज आप ये बिल्कुल अपने ज़हन से बात निकाल दें, इस सूबे की हुकूमत का हक सिर्फ अक्सरियत के साथ हासिल है। वो अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो अक्सरियत चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ है। और आप कर क्या रहे हैं? आप लोगों का बुरा कर रहे हैं। आप उन लोगों का बुरा कर रहे हैं जो आज अपने कुछ मसाइल के लिए गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होंगे। 12 करोड़ लोग डिपेंडेंट है इस पर, 12 करोड़ लोगों की जिंदगी के फैसलों का ताल्लुक है इसके साथ, उनके रिलीफ का ताल्लुक है उनके साथ, लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है उनके साथ। ये आज आप कैसे तस्वर कर सकते हैं कि आपने एक हेडलेस गवर्नमेंट छोड़ी हुई है और आप समझ रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल काम कर रहे हैं? कल मुझे एक तहरीक इंसाफ के दोस्त मिले, कहने लगे ये तो सियासी मामला है और हम तो सियासत कर रहे हैं। क्या आइन शिकनी सियासत है? क्या आइन शिकनी किसी तरह से भी बेहतर सियासत हो सकती है? क्या इक्तदार के साथ बगैर मैंडेट के चिमटे रहना सियासत है? अगर यह सियासत है तो बदतरीन सियासत है। और अगर आप आइन के साथ इस सियासी मकसद के लिए यह ज्यादती करते रहना चाहते हैं, आपने उस दिन देखा, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, ये परवेज इलाही गुंडे लेकर डिप्टी स्पीकर पे हमलावर हुए, ये परवेज इलाही गुजरात और मंडी भावदीन से किराए के बदमाश लाकर किन बसेस पर आए, हमारे पास नंबर्स हैं, कौन लोग थे हमारे पास डिटेल्स हैं, आइडेंटिफाइड है, एक एक शख्स का चेहरा वीडियो कैमरे में नादरा के रिकॉर्ड के साथ आज हमारे पास अवेलेबल है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सैंक्टिटी ऑफ हाउस को पामाल किया। आज आप कह रहे थे कि पुलिस, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, नक्शे अमन करेंगे, डिप्टी स्पीकर की चेयर पर कातलाना हमला करेंगे, एमपीएस के ऊपर अपने बावर्दी काली वर्दियों में मलबूस गुंडों के साथ जो कि असेंबली का स्टाफ भी नहीं थी, अरकान असेंबली के ऊपर हमलावर होंगे, तो व्हाट डू यू थिंक इन रिस्पॉन्स व्हाट विल यू हैव? क्या होगा? क्या स्टेट की फंक्शनरीज बिल्कुल आइडल होकर बैठे रहेंगे कि एक आइलैंड क्रिएटेड बाय परवेज इलाही और ये असेंबली जो है ये परवेज इलाही की जाती जागीर है? क्या ऐसा होगा? सर, व्हाट इज इट? किस हद तक आप चले जाएंगे? हमारी आज भी गवर्नर से और परवेज इलाही साहब से एक चीज को रिस्पेक्ट करें, वो मेजॉरिटी है। और मैंने बार बार ये बात कही, आज फिर कह रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसके ऊपर, इस पे अगर किसी को कोई एतराज, मीडिया में से किसी को एतराज है तो बताएं। आप बताएं, क्या जंगीर खान तरीन का एक ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड ग्रुप पीटीआई में मैंने क्रिएट किया है? क्या चीना साहब का ग्रुप मैंने क्रिएट किया था? क्या अलीम खान साहब को जेल में मैंने डाला था और अपनी नाराजगी का इजहार करके वो इनसे अलहदा हुए थे? वो तो ये तस्लीम नहीं करते कि हमें इमरान खान का मैंडेट था। वो कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंस फेस करने को तैयार हैं। वो कहते हैं हम किसी सूरत भी इस पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकते। और अगर आप सीक्रेट बैलेट कराएंगे तो वो 40 अरकान, 42 to 43 मेंबर्स, जिनका भी अता 15 से 16 कह रहे थे कि उम्रे पे गए हैं, 40 से ज्यादा अरकान इनको पता है कि इनका नंबर 100 से भी नीचे जाना है, इसलिए परवेज इलाही दौड़े हैं यहां से। अब आप हमें बताएं कि और इसमें कोई तरीकाकार हो सकता है? मेरी सिर्फ ये आज इनसे गवर्नर साहब और उनकी लीगल टीम और ऑब्वियसली एडवोकेट जनरल, जो आज एडवोकेट जनरल भी हैं, कि ये इस किश्ती में अपने हिस्से के सुराख आपने बहुत कर दिए हैं और लग ये रहा है
کہ آپ اس کو مکمل ڈبونے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہو کہ یہ پار چلے، اور آپ کے مضمون مقاصد آپ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل سسٹم ڈسرپٹ ہو، اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور ارادہ نہیں. آپ نے قومی اسمبلی میں یہ کوشش کی، آپ صوبائی اسمبلی میں بھی کر رہے ہیں، بٹ ہوپ فلی انشاءاللہ وی ول ریزسٹ. پاکستان کی جمہوری قوتیں زیادہ ریزیلینٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. میں ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آج جو اجلاس ملتوی ہوا ہے وہ بھی غیر قانونی ہے. بغیر اجلاس کی کارروائی ہولڈ کیے اجلاس ملتوی ہو ہی نہیں سکتا. ایک اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اور ابھی جو جی ملک صاحب نے بات کی ہے کہ ہم حق رکھتے ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کا، میں اسے آگے بڑھوں گا. حق نہیں، ہمارے پر فرض ہے. کسی آئین شکن کو خالی جانے دینا آئین کو توڑنے کے بعد، یہ ہمیں آئین نے حق نہیں دیا، تو ہم اس کی پوری پیروی کریں گے اور ایک ایک کا حساب آئین کی خاطر لیں گے انشاءاللہ. تھرڈ پارٹی اس کو آ کے جو ہے وہ مانیٹر کرے اور اس کو اپنے سربراہی میں کرے، جیسے الیکشن کمیشن ہے، تاکہ جو اسپیکر کا رول ہے مطلب وہ ختم ہو جائے اور ایک جنرلی جو ایک پروسیجر ہے اس کو لے کے چلا جائے. ایک دوسرا یہ میری صاحب سے کل ملاقات ہوئی ہے سابق چیف جسٹس کی، اس پہ کمنٹ کیجیے. دیکھیے میں آپ کا پچھلا سوال پہلے لے لیتا ہوں، جو یہ سابق چیف جسٹس اور عمران خان کی ملاقات، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جب وہ چیف جسٹس تھے تو یہ تب بھی ان سے ملتے تھے. اگر آج وہ نہیں ہیں اور یہ وزیر اعظم نہیں ملنی ہے تو خبر کوئی نہیں. تب تو ہمیں پتہ تھا کس وقت اور کہاں کہاں اور کیسے کیسے اور کن مقاصد کے لیے ملاقات ہوتی ہے، اور ان فیصلوں کے پیچھے عمران خان کی خواہش کے تابع کیسے فیصلے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سو اس کی تو امپورٹنس کیا ہوگی. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ دیکھیں یہ اسپیکر کا آفس ایک جمہوری رویے کا نام ہے. اگر آپ اس اتھارٹی کو مس یوز کریں گے، اسپیکر کے لیے کہتے ہیں کسٹوڈین ہے. اسپیکر کے عہدے کا اور ان کے حلف کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نان پارٹیزن ہو. اسپیکر چاہے کہ اپنی پارٹی کے مفاد میں کرے، یا تو اسپیکر اپنے ذاتی مفاد میں کر رہے ہیں. اسپیکر کے اوپر پارٹی کے مفاد کے اوپر کام کرنا بھی غلط ہے. اسپیکر کی یہ پریکٹس پارلیمانی تاریخ کی 300-400-500 سال کے دنیا کے پارلیمان کے نتیجے کا نچوڑ ہے. ان کی جو پریکٹسز اڈاپٹ ہوئی کہ ونس یو ازیوم دا چیئر آف اسپیکر، آپ پھر پیٹی انٹرسٹ سے باہر نکلتے ہیں. اور آگے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص آ کے عہدے پر بیٹھ جائے جس کا رویہ جمہوری نہ ہو اور چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پر بیٹھ جائیں، تو اس کا میں نے اس دن بھی آپ سے کہا اور پھر کہہ رہا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ یہ جس پہ احسان کر اس کے شر سے بچ. تو میں سمجھنے سے یہ بات کہ احسان تو ایک نیکی کی بات ہے، تو کیا دلیل تھی جس کے پیچھے حضرت علی کی ایک حکمت کا سارا زمانہ معترف ہے. تو لازمی طور پہ جب آپ کسی ایک نااہل شخص کو اس ایسے عہدے پر بٹھا دیتے ہیں تو یہ وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جس کے شر سے بچنا چاہیے. آج وہی شر گورنر کا، ہم تکلیف میں ہیں، وہی شر اسپیکر کا، پوری قوم تکلیف میں ہے، وہی شر عمران خان کا تھا، پوری قوم تکلیف میں ہے. یہ نااہل شخص ان عہدوں پر پہنچے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا سسٹم انہوں نے جانب کیا. آپ کے خیال میں یہ ٹائم گین تو نہیں کر رہے کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھجوائی جا چکی ہیں، 3 سیٹ ہو جائیں تاکہ آپ کی اکثریت کم ہو جائے اور اس وقت تک یہ انتظار کریں؟ دیکھیں ہم اپنا حق حاصل رکھتے ہیں کہ ہمیں حق حاصل ہے، ان اراکین کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں گے، قانونی اور آئینی تقاضے پورے کریں گے. آگے جو فیصلہ عدالتوں کا، جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہوگا، ہم اس پروسیس میں جو آئین اور قانون کا تقاضا ہوگا ہم پورا کریں گے. آج آئین کے آرٹیکل 54 اور آرٹیکل 127 کی کھلی وائلیشن ہوئی ہے. اس حوالے سے کیا آپ کورٹ میں جائیں گے؟ کیونکہ یہ جب تک اجلاس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا اس وقت تک اجلاس منطقی نہیں ہوتا. دیکھیں یہ ایک بحث ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ جی 3 سیپریٹ برانچز ہیں. ایک برانچ ہے جو اسکیم آف تھنگز سیپریشن آف پاورز کی، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے.
اب ہوتا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی سپریشن کانسٹیٹیوشن کرتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن جو چیزیں تقاضا کرتا ہے کہ اس ایک خاص شکل میں ادا کی جائیں، ان تینوں میں سے جو وہ چیزیں ویسے ادا نہیں کرتا وہ آئین کی ایک سبورژن ہو جاتی ہے، اور سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن پہ لا موجود ہے اور وہ اسی آئین کے اندر موجود ہے۔ اب یہ جو کر رہے ہیں اس میں ان کو کل کا دیکھیں نا چیف جسٹس صاحب کا جو حکم ہے اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے، بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ کیونکہ یہ رول گورنر کا ہے اور گورنر کو یہ فنکشن پرفارم کرنا ہے، اور جب ایک بالکل ایکسپریس پروویژن ہے اس کے اندر ایک مکمل طور پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ گورنر نے کیسے ایکٹ کرنا ہے، اور اس ایکسپریس پروویژن کے ادروائز وہ کر نہیں سکتے، تو کوئی ذی شعور شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے اس پہ ایسے ایکٹ کرنا ہے، آپ اس کے ادروائز کریں۔ تو انہوں نے ان کو بار بار کہا ہے ذرائع کے مطابق تو یہی ہے کہ گورنر پنجاب ابھی آج بھی اسے حلف نہیں لے گی، تو اس سے بھی دور کی اب آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی؟ تقریباً 1 مہینہ دیکھیں ہم پہلے دن سے یہ کوشش کر رہے ہیں، ہمارے پاس آپشنز ہیں، ہمارے پاس اسی کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے آپشنز ہیں جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ ہم کورٹ کے سامنے جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، کیونکہ انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہے۔ ہم ان سے یہ تشریح مانگ رہے ہیں کہ آپ کائنڈلی اس پر ہمیں رہنمائی فرما دیں، حکم فرما دیں کہ یہ کیسے ہوگا، اور وہ ایک نہیں تواتر سے 3 فیصلے آ چکے ہیں۔ تینوں فیصلوں میں حمزہ صاحب کی چیف منسٹر الیکٹ کی پوزیشن کو کورٹ نے انڈورس کیا، گورنر کے حلف نہ لینے کے عمل کو انہوں نے ناپسند کیا، اور تاکید کی کہ آپ کو یہ ہر صورت کرنا ہے۔ اب ہر صورت کرنے کے معنی یا کوئی مطلب اور ہو سکتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا، لیٹ سی۔ یہ رات آج 28 کی رات 12 بجے تک یہ حلف نہیں لیتے تو اس کے بعد جو ہمارے آپشنز ہیں ان میں تو جزا سزا بھی ہے۔ کچھ ایسی قوتوں کو بیچ میں آنا پڑا، کیا پنجاب میں کوئی ایسی قوت سامنے آ کر یہ سارا معاملہ حل کروا سکتی ہے؟ کیونکہ عدالت کے 3 احکامات نہیں مدد مانے گئے۔ نہیں دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی قوت کا کوئی تعلق ہے اس چیز کے ساتھ۔ یہ ایک آئینی اور غیر آئینی کی لڑائی ہے، اور ایک اچھی سیاست اور بری سیاست کی لڑائی ہے۔ ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم اپنی اچھی سیاست کی روش پہ قائم رہیں۔ اور گپ شپ بھی چل رہی ہے بڑے خوبصورت ماحول میں، تو پنجاب میں کیا خطرہ ہے کہ کیوں ان کا حل نہیں ہو رہا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ زیادہ چھوٹے لوگ ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔